اسی طرح ہونی شروع اور یہ بالکل اسی دے سامنے آنی شروع ہو گئی گل کہ رسول اللہ کا انتقال ہویا، خلافت واسطے لوگ کٹھے ہو گئے، انصار نے آخیا ساڈا حق بنتا، اور کسی لحاظ نہ وہ کم نہیں سی، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رائی برابر گھٹ سی، انہوں دی خدمات دین دی مدد بہت زیادہ تھی، بالکل وہ جمع ہوئے۔ انہوں نے آخیا حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ کا جانشین بنانا۔ سعد کوئی چھوٹا جا بندہ سی، سعد نو بھی دنیا جانتی ہے بے رسول کریم علیہ السلام دے زمانے 70 اصحاب صفہ دے روز دے گھروں کھانا کھاندے سی، سردار سی مدینے دے، اس تو انہوں بنانا چاہتے سی۔ یہاں صحابہ کرام دوجے نے آخیا نہیں حضرت علی حضرت ابو بکر مناسب ہے، گل انہوں نے جڑی پیش کی وہ مناسب نظر آئی۔ انہوں نے آخیا بھی تواڈے چوں کوئی ہوے سانوں کوئی اعتراض نہیں، اسی بھی تہاڈی طرح پہلاں دے مسلمان بھی ساڈے بھرا جے، مگر مصیبت یہ ہے بھی حضرت اسماعیل دی اولاد چوں قریش ہون پاروں مکے دے متولی ہے، انہوں نے سارا عرب اگے مندا، انہوں دی حکومت اگے ہی بنی ہے، سارا عرب کافر مومنوں نوں سلام کردا، بیت اللہ دے متولی نبی بھی انہاں چوں آیا، انہاں چوں بنوں گا تے کسے قبیلے سر نہیں چکنا، تسی بنو گے اسی چکاں گے، ساڈے لیے تسی گھٹ جے کہ مگر ہور قبیلیاں دا کی راج کراں، عرب قبائل جڑے وہ اسی طرح ہی گل بالکل ٹھوس، سارا نے آکھیا یار چھڈو کی جھگڑا پاؤنا، حضرت ابوبکر دی بیعت کر لی، مگر اس بیعت دے موقع تے بھی انصار نے جو کچھ کیا وہ تواڈے سامنے پڑھ دینا کہ رسول اللہ دے دسے دے مطابق انہاں دے ذہن خطرہ کی کیوں اپنا بندہ خلیفہ بنانا چاہتے سی، اور نال پٹدے سی بے جے عمر یہ گل نہیں نہ منی سر چو خلیفہ نہیں بناونا تے اسی تیار ہیں، مگر واری واری ٹرن، ایک واری انصار چو خلیفہ بنے، ایک واری قریش چو بنے۔ اینوں سارے مورخاں استاداں پروفیسراں نے بناتا کہ وہ بیوقوف ہوئے سی، آندے ایک وقت دو خلیفے بنے۔ ایڈا وڈا جھوٹ ہسٹری چ بولیا کہ جی انصار پاگل سی کہ ایک وقت دو خلیفہ بنا، ایم کوئی نہیں سی کہندے کہ ایک وقت دو خلیفے ہون، واری واری ایک واری قریشی آوے ایک واری انصاری، سارے ہر خلیفہ محتاط رہے کہ بعد انہوں دی واری ہے ظلم نہ کر سکے۔ وہ لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ سن لو، جیسے انہوں نے کیا کہ عمر کوئی گل نہیں تسی بنو، یہ مسئلہ نہیں، مگر یہ کی بنوں گا بجائے وہ لوگ آ گئے تخت تے جنہوں نے جنگاں کیتیاں، اے خطرے نوں محسوس کرو، جو نبی محسوس کر رہا سی انصار بھی محسوس کر رہے تھے، جے واری انہوں دی آ گئی جنہوں نے ہر جنگ اسی لڑے ہیں، پھر سارا کی اشر ہو، پھر کی بننا ہے، یہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا جنہوں بدل کے کہتا کہ انصار آندے سی دو خلیفے بھی ایک وقت ہونے چاہیے، پاگل بنانا چاہتے انہوں نے۔ فتح الباری 12ویں جلد اور دے اندر وہ صحابہ کرام جڑے انہوں دا بیان کہ انہوں نے کی آخیا کہ عمر تواڈے چوں بنے تو کوئی گل مگر ہونا چاہیے واقعہ میں سعد بن سنہ صحیح مرسل قاسم بن مقالا اجتماعت الانصار الی سعد بن آیا جڑا میں دسیا کہ رسول بھی کمبدا سی کہ پچھوں کی بننا، وہ بھی کم بن رہا سی، کٹھے ہوئے سعد بن فاطمہ ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ، اے بڑے بڑے صحابی اتنے گئے، حضرت ابو بکر گئے، عمر گئے، ابو عبیدہ گئے۔ فقام الحباب بن المنذر وکان بدری، انہاں تو ایک سردار کھڑا ہوا حباب بن المنذر، وہ بدری صحابی بدر چ گیا، چھوٹا موٹا نہیں، کالا منا امیر و منکم امیر، انہوں نے آخیا اللہ دے بندے ہو ایک حاکم تہاڈے چوں ہویا ہو کروں گا، ایک ساڈے چوں ہویا کروں گا، فإن واللہ ما ننفس علیکم ھذا الامر، اس خلافت دے معاملے چ اسی تہاڈے نال کوئی حسد نہیں کردے، لالچ پانوں یہ کہہ رہے ہیں، ولکن نخاف ان یری اقوام قتلنا آباءهم وإخوانهم، کن پھوڑنا سی انہاں میری عمر گزری کہ حسین مظلوم جنت دے جواناں دا سردار تے بیڑا روڑ دیتا انہاں لوگاں نے، رسالے لکھ دے کہ خبیث، اس حضرت حباب بن منذر کیا 153 صفحہ فتح الباری 12ویں جلد، کہنے لگے اور ڈر جس گل دا سانوں اے ہے کہ حاکم وہ بن جانے ہیں، وہ لوگ مڑ کے اس عہدے تے آ جانے ہیں جنہاں دے باپ اور جنہاں دے بھائی اسی جنگاں قتل کیتے، وہ جڑے بدر تے خندق چ مارے ہیں نا وہ سانوں بھگتنا پی جانا، اس تو بندوبست کرنے ہیں کہ ساڈا ایک امیر واری نہ رکھو۔ فقال عمر، مگر حضرت عمر دے ذہن کتھوں سی کدی یہ بھی قیامت آ جانی جنہوں نے مکہ فتح ہوتے صرف معافی ملی ہے یہ تخت تے پہ جان، پہلے سارے صحابہ کرام جڑے وہ ختم، یہ دھا مار کے اتنے آ جان۔ آپ نے فرمایا اذا کان ذلک فمت ان استطاعت، اور بھائی حباب اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر جے تیرے کو ہو سکے تو مر دیں، پھر دنیا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر موت چنگی۔ حضرت عمر کا تبصرہ کیونکہ اداں دے آ جانے ہیں پھر مر جانا بہتر، ہویا اداں ہی پھر مرنا ہی سی امام حسین کہ جی یہو جہے آ جانے جنہاں دے باپ دادے اسی قتل کیتے ہیں تو پھر حباب باقی ادنا مرنا چنگا، جے ہو سکیا تو مر دیں پھر تو۔ اے 153 صفحہ حضرت عمر رضی اللہ تبصرہ۔ اور اسی طرح ہی پھر حضرت عمر رضی اللہ کیویں نشاندہی کی، کوئی نامراد نہیں لکھتا، شرح پڑھ پڑھ کے تھک گئے، لنگھ جاندے، گل ہی کوئی کردا نہیں کہ حضرت عمر نے کنہاں دی گل کی تھی،
نہ حضرت عثمان اجے آیا، نہ کوئی غلطیاں ہوئیاں، نہ کسی نے قتل کیتا، نہ کسی اس میں کہڑا گروپ سی جنہیں تہیا کر لیا سی حکومت چھین لینی۔ یہ حضرت عمر دے خطبے پی گئے، زندگی دسن دے آپ گروپ تیار ہو چکا اور انہوں کا ارادہ پکا ہو چکا کہ مسلمانوں تہاڈی حکومت تے قبضہ ناجائز کر تے نال دعائی دتی بے جیڑا مسلمانوں دے مشورے تو بغیر خلیفہ بنے تے جیڑا بناوے تو انہوں قتل کر۔ یہ لگے اسلام دا بیڑا کر کر۔ اسلام کی ہے کہ خلیفہ حاکم صرف وہ ہوئے جنہوں امت چنے، جڑا تلوار نہ ہوندا یا فوج دی طاقت نہ ہوندا غاصب ہے، کوئی حق نہیں انہوں پاویں ولی ہوئے، امت چنے پسند نہ اور انہاں چڑی رہے جنہاں چ لوگ راضی ہے، جو آندے سان نہیں پسند چپ کر کے چھڑ دے۔ اے اسلامی حکومت دا نقشہ جڑا صحیح بخاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خطبہ باب رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت 144-45 صفحے لمبی تقریر کیتی کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آخری حج کیتا۔ ایک گلاں کوئی نہیں بھی بعد چلیاں حضرت عثمان دے خون تو پیاری ہو چکی، لوگوں نے اتنے مکے ہی کہہ دیتا حضرت عمر دے آخری حج چ۔ ایک شخص آیا عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبد الرحمن آئے فقال لا رأیت رجلا تعمیر یا فقال یا امیر ہل لک فی فلاں، بندے نے اتھے ہی دسیا حج دے موقع تے کہ امیر نے فلاں بندے میں سنیا، نہ نہیں دسیا، وہ نہ گومیا، وہ پتہ اتنا ہی لگنا بھی ہوں بعد جنہوں نے چند چڑھائے وہ پتہ لگنا کہ وہی بندے یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلان۔ وہ بندے نے کہہ دیتا کہ جدوں عمر مریا نا اسی کوئی مشورہ نہیں لینا تے نہ کسی نے پوچھن جانا، فلاں بندے دی بیعت کر رہی تے حکومت بنا لینی۔ فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فلتتن تمت، ابو بکر دی بیعت جڑی سی وہ کہڑے کسی نے پوچھا سی، وہ بھی عمر نے ہاتھ پھڑیا سی تے بیعت ہو گئی سی، اداں ہی اسی پھڑ لینا ہاتھ تے بیعت کر۔ اے سازش ہو چکی کہ عمر دے مردیاں ہی نا ہاتھ پھڑ لینا اپنی حکومت بنا لینی۔ تو حضرت عمر غاضب عمر غصے چ آ گئے، فرمایا میں اج ہی کھڑا ہونا اور تقریر کرنا دینا دسنا فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يكسبوا امورهم۔ رب دا نام لے کے بخاری 6830 نمبر حدیث کٹ کے دی شرح پڑھ تو انہوں پتہ لگے کہ پچھوں کتنے جرا لگ گئی ہوئی ہیں۔ حضور دی بڑی بڑائی اسلامی حکومت چھینن دا ارادہ دنیا والے وہ جنہاں دسیا سی کہ دنیا چاہتے، کافر نہیں دنیا چاہتے۔ فرمایا میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہنا انہاں تو یریدون ان یکسبوا امورهم، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں دے معاملات غصب کر رہی حکومت چھیننا چاہتے، میں خطبہ دینا اسے عبد الرحمن آکھیا امیر میں اتنے نہ کریں، اتنے پڑھے ان پڑھے سارے لوگ حج تے آئے گلاں نہیں سمجھ سکتے، یہ گلاں ڈونگیاں، مدینے جا کے خطبہ دی۔ چنانچہ مدینے جا کے پہلا خطبہ حضرت عبداللہ بن عباس آندے میں جا کے پہلا ممبر کو بیٹھ گیا کہ آج عمر نے جو تقریر کرنی عمر پڑھنی ہے، آج راز کھلنے ہیں کہ کی ہے۔ حضرت عمر پھر کھڑے ہو خطبے دیتے جدے بیان کئی مسائل کیتے، رجم دا بھی سنسار دا بیان کیتا اور جہدے اندر یہ بھی بات بیان فرمائی من بایا رجلا من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایعہ والذی بایعہ تغرۃ یقتل۔ اے حسین دا مشن اور اے اسلام جی اسی تو پھڑ کے دین کوئی توحید ہی گئی کہ جڑا آدمی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر بیعت لوے، کوئی مسلمان جے پوچھا بھی ڈنڈے دے دور کوئی نہیں، مسلمانوں دے مشورے تو بغیر بیعت لوے نہ وہ دی بیعت کرو کہ وہ بھی اور جڑا وہ بیعت کرتا اس لائق ہے کہ تو سر اڑا دے کہ سارے مسلمانوں کا معاملہ تو کلا ہی چودھری بنتا پھر۔ اے جمہوریت دا اصول بیان فرمایا تے نال فرمایا ہوئے ظالم تل چکے، یہ چھین لینا چاہتے انہاں تو آگاہ ہو جاؤ، یہ کام جڑا انہوں خراب کرنا چاہتے اور وہ نشان دی زندگی کچھ